کہ روضہ مبارک پر جب چلے جائیں، جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے ان جالیوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ہونٹوں سے ان جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ لیکن ہاتھ لگانے والا بھی اور ان کو چومنے والا بھی پہلے یہ بات تو طے کر لے، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں؟ کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کی جالیوں کو لگا دیا جائے؟ کیا یہ ہونٹ اس قابل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو لگ جائے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے حج کا ایک پہلو یہ ہے، حج تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں صاحب مال مسلمان اپنے رب کے گھر کی طرف جائیں گے، اپنے رب کے گھر کے چکر لگائیں گے، اپنے رب کے گھر میں ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگیں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ حج بیت اللہ کے دوسرے پہلو کو دیکھیں گے، اگر آپ حج بیت اللہ کے اس انداز کو دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں جب حج کا دن آتے ہیں تو اس بات پر حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں بڑی بڑے پروپیگنڈے لے کے آئے، اسلام کو دہشت گردانہ مذہب بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ صرف بیت اللہ ہے کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان اگر کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار کس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو بیت اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیت اللہ جیسا مرکز نہ اب تک لا سکی ہے، نہ قیامت تک لا سکے گی انشاءاللہ۔ کوئی ہے ایسا مرکز؟ دنیا کا کفر حیران ہے کہ مسلمان چاہے شامی ہو، ترکی ہو، سانولا ہو، گورا ہو، کالا ہو، چینی ہو، ملایا ہو، افریقی ہو، کسی کے پاس کائنات میں محمد رسول اللہ نے یہ جو مرکز مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا جو قائم کیا ہے، یہ ایک ایسی مرکزیت کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دی ہے کہ دنیا کی طاقتیں سب کچھ لا سکتی ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی مرکزی جگہ کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیسا سفر ہے یہ حج کا؟ حج کے سفر کے آپ انداز دیکھیں۔ ساری زندگی ایک مسلمان دعائیں کرتا ہے کہ میں حج پر جاؤں، میرا موقع مل جائے حج پر جانے کا، اور جب بندہ حج پر جانے کی ٹکٹ لگ جاتی ہے، ویزا لگ جاتا ہے، تو جب حج پر جانے کا ویزا لگ جاتا ہے، جب ٹکٹ لگ جاتی ہے تو حاجی کیا کرتا ہے جی؟ حاجی صرف کپڑوں کی تیاری نہیں کرتا، حاجی صرف ساز و سامان تیار نہیں کرتا، حاجی صرف اپنے سر پہ باندھنے کے لیے پگڑی یا پیروں میں پہننے کے لیے بہترین جوتے نہیں خریدتا، حاجی اپنے اٹیچی میں طرح طرح کا سامان بھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حاجی جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بلایا ہے تو رب کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق ایسا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کی محبتیں ایسی ہیں، یہ جنون ایسا ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ بار بار اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے کہ عبد الرحمن اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، کہ جنید اگر کسی کے ساتھ ٹھگی ماری ہے تو اس کا مال واپس کر دے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے صلح کر لے، اگر کسی کے ساتھ دھکا مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ حاجی حج پر جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو پاک کرنے سے پہلے اپنے تن کو صاف کرتا ہے۔ یہ صفت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے اندر رکھی تو وہ حج بیت اللہ کے اندر سب سے زیادہ رکھی ہے۔ یہ صفت بیت اللہ کے حج میں کہ حاجی روانہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنے دل کو کھنگالتا ہے، اور کہا نا کہ عبادتوں کے دو رنگ ہیں، ایک تن کی عبادت، ایک من کی عبادت۔ تن سے جتنی مرضی عبادت کرتے رہو یہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک من صاف نہ ہو جائے۔ تن چاہے جھکتا رہے لیکن اللہ من کو دیکھتے ہیں۔ تن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ من کی پاکیزگی کو اختیار کیا جائے۔
تن اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ من اندر سے اچھا ہو جائے. جن کا تن پاک ہے اور من ناپاک ہے وہ جتنے مرضی تن دہی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں ان کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. عبادت تن کی ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ من کو دیکھتے ہیں. اب جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے حاجیوں کو دو باتیں کہی جاتی ہیں. آج کل تو کیونکہ کچھ لوگ پروفیشنل ہو گئے لیکن شروع سے ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ حاجیوں کو دو باتیں بڑی سمجھاتے آئے. تمام ارکان تو سمجھنے ضروری ہیں, تمام جگہ دعائیں مانگنی ضروری ہیں, تمام نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے, لیکن جب حاجی گھر سے چلے تو پھر اپنا غصہ اور اپنا آرام دونوں چیزیں گھر چھوڑ کر جائے. جب حاجی اپنے گھر سے چلے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مشقت کو ساتھ لے کے چلے. اگر غصہ اور آرام ساتھ میں لے کے جائے گا تو راستے میں بات نہیں بنے گی. اگر محبت اور مشقت ساتھ میں لے کے جائے گا تو قدم قدم پر اللہ کی نصرت اس کی طرف آئے گی. جب بندہ طواف میں چلتا ہے نا, مطاف کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم چلتا ہے ایک گناہ کم, ایک درجہ بلند. اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ نعمت عطا کی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے, نعمت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھا دے اور نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کو دکھا دے. جب بندہ پہلی مرتبہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے, جب آپ وہاں جائیں گے تو جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس دیوانہ وار بیت اللہ کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہے جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے. اور ملتزم کو پکڑ کے خانہ کعبہ کے گلاب کو پکڑ کے اس طرح روتا بلبلاتا ہے جس طرح کوئی تڑپتا ہوا بچہ اپنی ماں کے آغوش میں جانا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, اس دروازے کے علاوہ کائنات میں کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ بیت اللہ کی صفت ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کے من کی ساری برائیاں نکل کے باہر چلی جاتی. ایسا ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو, ایسا ہو کے آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاجی جو ہے صرف حاجی بننا یہی ہے کہ وہ کیا مکہ اور مدینہ منورہ کو دیکھ کے آئے؟ نہیں. بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات امڑ کے سامنے آتے ہیں. آپ دیکھیں اب تک کتنے لوگوں نے جو بیت اللہ دیکھا ان میں سب یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں. کتنے ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں, کتنے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کے اپنی جان مطاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور نچھاور کر دی ہے. وہ بیت اللہ ہے جس نے پوری کائنات میں اسلام کے پرچم کو محمد رسول اللہ کے حکم سے سلامت رکھا ہے. اس بیت اللہ کی وجہ سے آج پوری کائنات میں مسلمانوں کی عزت قائم ہے. اور بیت اللہ کا کمال دیکھیے آپ, بندہ جاتا ہے یہاں سے, عبد الرحمن جاتا ہے, جنید جاتا ہے, شفیق جاتا ہے, یہاں سے الگ الگ نام کے لوگ جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو کون آتا ہے جی؟ واپس حاجی صاحب آتے ہیں. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کو عزتیں دے کر بھیجتے ہیں واپس. جب جاتا ہے تو من میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں, آتا ہے تو استغفار ہوتی ہے. جب جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکبر غرور ہوتا ہے, آتا ہے تو عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, ایمانت داری ہوتی ہے, شرافت ہوتی ہے, شرم و ہمیں آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے. یہ بیت اللہ کا کمال ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے, خانہ کعبہ کو دیکھ لیتا ہے تو پھر جیسا بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے ویسا رہتا نہیں ہے, اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر تبدیلی آئے کیوں نہ, بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد جب یہ محبت کے مرکز مدینہ المنورہ پہنچتا ہے, بیت اللہ کے چکر لگانے کے بعد جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہوتی ہے، اور جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو، جس نے ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگی ہوں، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہو، اور جب پھر وہ رسول اللہ کے حضور جا کر سلام پیش کرتا ہے، جب کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس کی عبادتوں پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس نے بیت اللہ کے طواف کے بعد روضہ رسول کی زیارت کر لی ہو، جن آنکھوں نے، ان آنکھوں پر حرام ہے کہ وہ زندگی میں پھر دوبارہ کسی کی طرف غلط نگاہ سے اٹھ جائے۔ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حاجی کو کہتے ہیں احرام باندھو۔ آپ حضرات کے درمیان آج ہم حج کے مسائل کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حج کی روح کی گفتگو کر رہا ہوں۔ جب بندے کو احرام باندھنے کا حکم ہوتا ہے تو احرام کہاں سے بنا؟ لفظ حرام سے بنا احرام۔ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی غلط چیز ہو تو اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ جب حاجی میرے گھر کی طرف آئیں، اب اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے گھر کی طرف غریب نے بھی آنا ہے، میرے گھر کی طرف ریڑی والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف صفائی کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف ذمہ داری کرنے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف پڑھانے والا بھی آئے گا، میرے گھر کی طرف بادشاہ بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف گورنر بھی آئیں گے، میرے گھر کی طرف افسران بھی آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، چودھری بھی آئیں گے۔ اس لیے رب نے حکم دے دیا کہ جب میرے گھر کے طواف کے لیے آنا ہے، جب تم نے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنا ہے تو رک جاؤ، حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اب تم احرام باندھ لو۔ یہ جو احرام باندھا یہ صرف حج ادا کرنے کے لیے نہیں باندھا، احرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ پگڑی اتار دی سر سے جس سے کبھی کبھی غرور آتا ہے، اپنے یہ بہترین کپڑے اتار دیے ہیں تن سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں روپے میٹر کے آئے ہیں، اپنی یہ قیمتی جوتیاں اتار دی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چودھری چلا ہوا جا رہا ہے، اپنے تن سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے وہ تمام شاہی لباس، وہ تمام پھٹے پرانے کپڑے، ہر طرح کی چیز اتار کے ایک کفن کی لنگی نیچے باندھی، ایک کفن کی چادر اوپر لی، سر سے ننگے، پاؤں میں ہوائی چپل، اور پھر دیوانہ وار اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اب سب کچھ چھوڑ دیا، سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دیے، ہم نے خوشبو لگانی چھوڑ دی، ہم نے عطر لگانا چھوڑ دیا، ہم دیوانوں کی طرح آ رہے ہیں۔ یا اللہ کس طرف آ رہے ہیں؟ فرمایا تجھ سے محبت ہے، تیرے رسول سے محبت ہے، اب دنیا چھوڑ دی ہے، اب دیوانے بن کے تیرے طرف آ رہے ہیں۔ اس احرام کا مطلب ہے یہ سفید چادریں صرف دو سفید چادریں نہیں ہیں، یہ احرام بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، بندے میں انکساری پیدا کرتا ہے، بندے میں ایمانت داری پیدا کرتا ہے، بندے میں وفاداری پیدا کرتا ہے، بندے میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالتا ہے، بندے کو اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل بناتا ہے، بندے کو اپنے رب کی حضور اس بات کا قائل کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے اللہ نے کہا کہ جب تم مسجد میں آؤ، اب پڑھیں قرآن و حدیث کو اٹھا کے، اور رسول اللہ نے بھی کہا، عمر فاروق نے تو ایک صحابی کو ڈانٹا بڑی زبردست اور فرمایا جب مسجد میں آؤ نا، جب قرآن پڑھنے لگو مسجد میں، امام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے، اور امام بھی کب بولے؟ جب مصلی پہ کھڑا ہو یا ممبر رسول پر بیٹھا ہو، کسی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں زور سے بولے، اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں زور سے قرآن پڑھیں، مسجد میں آئیں زور سے اللہ اللہ کرنے لگے، مسجد میں آئیں زور زور سے تسبیحاں کرنے لگے، لیکن آؤ سفر حج کی طرف آؤ، آؤ پھر بیت اللہ کی طرف جانے والوں کو دیکھو۔ اللہ نے کہا کپڑے اتارو، احرام باندھو، احرام باندھ لیا، کفن پہن لیا، اب کیا کرنا ہے یا اللہ؟ اپنے بندوں کو کہا اچھا وہ جو عشق دل میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ جو جذبہ دل میں چھپایا ہوا ہے، وہ جو دیوانگی دل میں چھپائی ہے، چلو اب اس کا اظہار کرو۔ کس طرح اظہار کریں؟ فرمایا زور سے نعرہ لگاؤ، لبیک اللہم لبیک،
निराली शान है मेरे रब की। मोहल्ले की मस्जिद में बोलने की इजाजत नहीं, जामा मस्जिद में बोलने की इजाजत नहीं, हरमे मदीना में बोलने की इजाजत नहीं। और लेकिन फरमाया जब तू मेरे घर की तरफ आएगा, जब तू सरापा अपना लिबास उतार के एहराम बांध कर आएगा, जब तू अपने बच्चों को भूल के, कारोबार को भूल के, रिज़्क के ज़राए को भूल के, घर को भूल के, गांव को भूल के, जब सब दुनिया को छोड़ के जब अब तू मेरी तरफ आ रहा है, तो अब तुझे इजाजत है दीवानगी से नारा लगाता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि मेरे रब मैं तो अब हाजिर हो गया हूं, तेरे हुजूर हाजिर हो गया हूं मैं। ये दर्जा अल्लाह ताला ने हाजी को अता किया है, ये मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हाजी को अता किया। और चलते चलते एक बात बड़े दुखी दिल के साथ अपने हाजी भाइयों से कहना चाहता हूं कि मक्का और मदीना की ज़मीन पर जाना कोई मामूली बात है नहीं मियाँ साहब, ये कोई बात ही मामूली नहीं है, ऐसी बात मामूली नहीं है। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें कहा करते थे कि जब मदीने जाओ तो वहाँ जितना कम वक्त हो उतना लगाओ। तो हमने तो देखा भी, हमारे वालिद तो सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के सच्चे आशिक रहे, ये आशिक कैसी बातें करता है कि मदीने जाओ तो कम वक्त लगाओ। भी क्या बात होगी, पूछा क्या बात है, तो फरमाने लगे बेटा मदीना जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, वो बड़ा अदब वाला शहर है, बड़े एहतराम वाला शहर है, बड़ी नज़ाकत वाला शहर है, बड़े खुलूस वाला शहर है, बड़ी मोहब्बत वाला शहर है, बड़ी शर्मो हया वाला शहर है। उस शहर में तो होटल में बैठ के भी ऊंची आवाज़ में किसी से मजाक करना हराम है। महबूब के जब शहर में जाओ, जब अपने महबूब के सामने होते हो, किस तरह बंदा चाको चौबंद रहता है। बंदा जब अपने महबूब के सामने होता है कैसा होता है उस वक्त बंदा, कि कोई अदा ऐसी ना हो जो महबूब को नापसंद हो जाए। एक साहब ने पूछा कि मदीना मुनव्वरा जब चले जाएं, आशिकों के सवाल होते हैं, जवाब भी आशिकों के हैं, ना सवाल करने वाला गलत है ना जवाब देने वाला गलत है। आशिक ने किसी आशिक से पूछा कि रोज़ा मुबारक पर जब चले जाएं, जब सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सामने आ जाए, तो क्या हम अपने हाथ से उन जालियों को हाथ लगा सकते हैं, क्या अपने होठों से उन जालियों को चूम सकते हैं? तो फिर आशिक ने ही जवाब दिया, कहने लगा हाँ क्यों बात, क्या बात नहीं है, क्यों नहीं हाथ लगा सकते, क्यों नहीं इन होठों से हम रसूलुल्लाह की जालियों को चूम सकते। लेकिन हाथ लगाने वाला भी और इनको चूमने वाला भी पहले ये बात तो तय कर ले, क्या ये हाथ इस काबिल हैं, क्या ये हाथ इस काबिल हैं कि ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की जालियों को लगा दिया जाए? क्या ये होठ इस काबिल है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों को लग जाए? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।